السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی عمدہ بیان لے کر کے آیا ہوں سید امین القادری صاحب کا، جس کو سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دل سے سنیں۔ یہ چیلنج ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ دوست تو پڑھیں گے، اس کو دشمن بھی پڑھتے نظر آئیں گے۔ یہ قرآن ہے، حضور قرآن لے کر کے آئے۔ اب بتاؤ حضور نے کس قوم کو، جو عورت اپنے شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے بنتی اور سمرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسی عورت کو نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہاں بازار میں جانے کے لیے نہیں سمرنا، ولیمے میں جانے کے لیے نہیں سمرنا، باہر نکلنے کے لیے نہیں سمرنا۔ عورت کو اگر سمرنا ہے تو شوہر کے لیے سمرنا ہے۔ اور ایک بات بھی اپنی بہنوں سے کہہ دوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا، جو عورت اتنا خوشبو لگا کر اپنے گھر سے نکلتی ہے کہ وہ خوشبو مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، ایسی عورتیں قیامت کے دن زانیہ عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی۔ اللہ اکبر، زناکار عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی۔ عورتوں کو باہر نکلتے وقت تو خوشبو بھی نہیں لگانا چاہیے، اور برقع بھی ان کو ایسا پہننا چاہیے کہ اتنا ڈھیلا ڈھالا برقع ہو کہ اللہ اکبر، کہ پہننے والی عورت جو ہے وہ اس کا جسم چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کا جسم دبلا ہے یا موٹا ہے، اس بارے میں کسی کو اندازہ نہ ہو۔ اتنے ڈھیلے اور اتنے بھدے کپڑے پہننے چاہیے برقعے کے حوالے سے۔ لباس اچھا پہنو لیکن برقعے کا کپڑا بھدا ہو، برقعے کا کپڑا چمکیلا نہ ہو، برقعے پہ ڈیزائن ہے۔ اس دور میں جب اللہ کے رسول تشریف نہ لائے تھے تو مائیں اپنی گود میں اپنے بچوں کو شراب پلایا کرتی تھی۔ زنا کا حال یہ تھا، اگر زنا کرنے کوئی عورت نہیں ملتی تو لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کر لیا کرتے تھے۔ اتنی گندگی تھی کہ ایک ایک عورت کئی مردوں کے ساتھ اپنا رشتہ اور تعلق رکھا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں اس گندے ماحول میں، جبکہ جانوروں کے ساتھ بدکاری ہو رہی ہے، ماں کے ساتھ بدکاری ہو رہی ہے، ماں کی گود میں شراب پلائی جا رہی ہے، اللہ کے گھر پہ 360 بت رکھ دیے گئے ہیں، ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے ہیں، عورتوں کو منحوس سمجھتے ہیں، بیواؤں کو منحوس سمجھتے ہیں، بیواؤں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، کمزوروں پہ ظلم کرتے ہیں، کمزوروں کا مال کھا جاتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول تشریف لائے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنا گندا ماحول دیکھا، تو ماحول دیکھنے کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے نماز کی بات نہیں کی۔ ذرا میں توجہ چاہتا ہوں آپ سب کی، اہل منبر کی بھی توجہ چاہتا ہوں، ذرا غور کریں ماحول کتنا بگڑا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے پہلے دن نماز کی بات نہیں کی، پہلے دن روزے کی بات نہیں کی، پہلے دن حج کی بات نہیں کی، پہلے دن زکوٰۃ کی بات نہیں کی، پہلے دن صدقے کی بات نہیں کی۔ اتنے گندے ماحول میں اللہ کے رسول جو سب سے پہلا حکم لے کر کے آئے وہ کیا تھا؟ اتنے گندے ماحول میں سب سے پہلا جو حکم لائے وہ کیا تھا؟ تو قرآن کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں اس گندے ماحول کے اندر حضور سب سے پہلے علم کی بات لے کر آئے، پڑھو لکھو پڑھو لکھو، کیونکہ حضور جانتے تھے جس دن ان کو پڑھنا لکھنا آ گیا اس دن ان کی زندگی بدل جائے گی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کی کتاب لے کر کے آئے، اللہ کے رسول ہمارے نبی کتاب لے کر آئے۔ ہمارے نبی صاحب کتاب نبی ہے، صاحب کتاب پیغمبر ہے، صاحب کتاب رسول ہے۔ اور کون سی کتاب لائے؟ اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی گئی جتنا قرآن پڑھا گیا ہے، اور جتنا قرآن پڑھا جائے گا اتنی کوئی کتاب پڑھی نہیں جائے۔ اب بتاؤ حضور نے کس قوم کو پڑھایا؟ نماز کا عنوان اپنی جگہ
جگہ انکار نہیں، روزے کا عنوان اپنی جگہ انکار نہیں، حج کا عنوان اپنی جگہ انکار نہیں، زکوٰۃ کا عنوان اپنی جگہ انکار نہیں۔ حضور نے پہلے پڑھایا، عرب کے جاہلوں کو پڑھایا، عرب کے بوریہ نشینوں کو پڑھایا، عرب کے بکریوں کے لے جانے والے جنگلوں میں بدوؤں کو پڑھایا، اور جب پڑھایا تو انقلاب کیا آیا۔ دیکھو علم کا انقلاب کتنی جلدی آتا ہے، یاد رکھنا ہر انقلاب کو آنے میں ٹائم لگتا ہے، علم کا انقلاب کتنی جلدی آتا ہے۔ جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے 23 سال بھی نہیں گزرے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے دوسروں کی بیٹیوں کو پالنے کی تیاری کر رہے تھے، اس لیے کہ حضور نے ان کو علم کا زیور عطا کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ماں کی گود کے شرابی، ماں کی گود کے شرابی جو ماں کی گود میں شراب پینے کے عادی بنے تھے، ایک اعلان پر وہ سب کے سب شراب سے توبہ کرتے۔ یہاں تو جلسوں میں کروڑوں تقریریں ہو جائے، مقرر تقریر کرتے کرتے مر جائے، مقرر جو اس کی آواز بیٹھ جائے، مقرر کالی داڑھی سے اس کی داڑھی تقریر کرتے کرتے سفید ہو جائے، مقرر کی حالت بدل جائے، قوم کی حالت نہیں بدلتی۔ کیوں؟ وہاں ایک ہی اعلان میں پوری قوم نے شراب سے توبہ کی، بس اتنا کہا تھا، اے لوگو آج سے شراب حرام ہو گئی، آج سے شراب حرام ہو گئی۔ جن کے منہ میں تھی انہوں نے اگل دی، منہ سے اگل دی، جن کے ہاتھ میں تھی انہوں نے انڈیل دی، جن کے مٹکوں میں تھی انہوں نے نالیوں میں بہا دی۔ مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی، ایک اعلان، وجہ حضور نے اس قوم کو پہلے ایجوکیٹ کیا تھا، علم عطا کیا تھا، انہیں پتا تھا اگر حرام کریں گے تو نقصان کیا ہوگا۔ آج ہماری قوم کو نہیں پتا ہے، حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ آج ہماری قوم کو غسل اور وضو نہیں پتا ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اگر وہ شادی میں ڈی جے لگا رہے ناچ رہے تو ان کو پتا نہیں ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ ناراض ہوگا تو سزا دے گا، لیکن اللہ کی سزا کیا ہوگی، اس کی شکلیں کیا ہوگی، یہ انہیں کچھ پتا نہیں۔ جس دن انہیں پتا چل جائے کہ خدا کے عذاب کی شکلیں کیا ہوتی ہے، ایک جلسے میں تو نہیں بتایا جا سکتا، لیکن تھوڑے سے وقت میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جس دن پتا چل جائے نا میرے بھائی کہ خدا کے عذاب کی شکلیں کیا ہوتی ہے، تو بندہ قدم اٹھانے سے بھی پہلے سوچے گا کہ میں یہ قدم اٹھاؤں کہ نہیں اٹھاؤں۔ آج ہماری قوم کو بس اتنا پتا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہو گئے، گوشت انڈا مچھلی کھاؤ اور ہم مسلمان ہیں، جمعہ 2 رکعت پڑھنے چلے جاؤ ہم مسلمان ہیں، عید میلاد النبی آئے تو جلوس میں شرکت کرو ہم مسلمان ہیں، محرم آئے تو محرم کی محفلیں سجا لو ہم مسلمان ہیں، اسی طریقے سے 11ویں آئے تو غوث پاک کی نیاز کر لو ہم مسلمان ہیں، چھٹی آئے تو اجمیر شریف والے سرکار کا ذکر کر لو ہم مسلمان ہیں، سفر کا مہینہ ہے تو ساری قوم مل کر کے بریلی شریف کے قریب رہتے ہیں اس سے اعلیٰ حضرت میں شریک ہو جائے ہم مسلمان ہیں۔ لیکن پتہ ہی نہیں ہے، تقاضا نہیں ہے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ ناراض ہوگا تو کیا کرے گا، کس طریقے کا عذاب دے گا، اس کے عذاب کی شکلیں کیا ہوگی۔ قرآن کہتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور جب اللہ تجھے عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو اس وقت اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی روک نہیں سکے گا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اللہ کریم ہے مولانا ہمیں معاف کر دے گا، بے شک اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، لیکن کیا آپ کو یہ خبر ہے جن کی شکلیں قرآن کہتا ہے کہ سور کی طرح ہو گئی، جن کی شکلیں قرآن کہتا ہے کہ بندر کی طرح ہو گئی، ان کے بارے میں آپ نے قرآن پڑھا؟ یہی تو ہے کہ قرآن نہیں پڑھا، سب کی کتاب پڑھی، رب کی کتاب نہیں پڑھی، کہانی قصے پڑھے، قہقہوں کی کتاب پڑھی، سیریل دیکھے، ہنسنے ہنسانے کے سیریل دیکھے، رونے رلانے کے سیریل دیکھے، اللہ کی کتاب نہیں پڑھی۔ اللہ کی کتاب اٹھا کے پڑھو تو اس غیور خدا کی غیرت پتہ چلے گی۔ تم کیا سمجھتے ہو گناہ کرنے والوں، خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، کیا سمجھتے ہو جن کی شکلیں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے سور اور بندر کی طرح کر دی تھی؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ پٹھان کے بچے تھے، وہ مغل کے بچے تھے، وہ شیخوں کے بچے تھے، کس کے بچے تھے؟ تمہیں پتا ہے کس کے بچے تھے؟ وہ مغل نہیں تھے، وہ پٹھان نہیں تھے،
وہ شیخوں کے بچے نہیں تھے جن کی صورتیں اللہ نے سور اور بندروں کی طرح کی، وہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ قرآن اٹھا باضابطہ ان کا نسب پہلے بیان کیا۔ بے شک وہ بنی اسرائیل تھے، اور بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، اور بنی اسرائیل مطلب اولاد یعقوب، اولاد یعقوب، اللہ اکبر۔ اور اولاد یعقوب کا مطلب کیا؟ یہ بنی اسرائیل اور یعقوب علیہ السلام کا سلسلہ نسب کیا؟ یعقوب علیہ السلام کے ابا حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے ابا جان حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ ہے ان کا سلسلہ نسب۔ لیکن اللہ، اب میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، اپنے بھائیوں کی بھی اور بہنوں کی بھی۔ میرے بھائیوں، جب نبی کی پیغمبروں کی اولاد گناہ کرے تو اللہ دنیا کے اندر ان کی شکل سور اور بندر کی طرح کر دے تو ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارا کیا انجام ہوگا؟ آپ سوچتے ہیں لیکن اس دنیا میں تو کسی کی شکل سور اور بندر کی طرح نہیں ہوتی۔ میں نے کہا الحمدللہ بالکل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو پیغمبر ملے تھے وہ اور تھے، اور ہمیں جو نبی ملا ہے وہ اور ہے۔ ہمارا نبی نبی الانبیاء ہے، ہمارے آقا سید الانبیاء ہے، ہمارے آقا محبوب خدا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبوب کی خاطر اگر دنیا میں شکلیں نہیں بگڑ رہی ہے تو قبر میں بھی نہیں بگڑے گی، ایسا نہیں ہے۔ قبر میں شکلیں بگڑے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے شب معراج، آقا فرماتے ہم نے شب معراج جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی شکل کتے کی طرح ہے، کچھ لوگوں کی شکل خنزیر کی طرح ہے، کچھ لوگوں کی شکل بندر کی طرح ہے۔ حضور فرماتے ہم نے شب معراج دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اللہ سے خوف کرتے کیوں نہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ اکبر، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی شب ہم نے ایک منظر دیکھا۔ آقا فرماتے جنت کی سیر کی آقا نے اور جہنم کا مشاہدہ کیا۔ دیکھو یہ باتیں ہمیں نہیں پتا ہے، جس دن پتا چل جائے گی اس دن ہمیں احساس ہوگا، اور ہمیں یقین ہے ہماری قوم کو جب کوئی بات پتا چلتی ہے تو وہ اس پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ اس پر قرآن کی نص موجود ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کو نصیحت کرو کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ یہ اتنے نوجوان داڑھی کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ کسی نہ کسی خطیب کی گفتگو کا اثر ہے۔ بہت سارے جوان نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، بہت سارے علاقوں میں ہم لوگ گئے نہیں، بہت سارے دوسرے خطبہ نہیں گئے، لیکن کسی نے کہا ہمارے امام صاحب نے نماز پہ تقریر کی، ہم نمازی بن گئے، داڑھی پہ تقریر کی، ہم داڑھی رکھیں۔ تو پتہ چلا یہ جلسے بالکل بھی لایانی نہیں ہے، غیر ضروری نہیں ہے۔ مومنین کو نصیحت فائدہ دیتی ہے، بس ناصح کی نیت صحیح ہونی چاہیے، اور سننے والوں کو بھی صحیح طور پر سننے کا شوق ہونا چاہیے۔ اب آئیے ذرا تھوڑا سا دل کے کانوں سے سن لے۔ آپ نے گزشتہ مہینے کے اخیر میں معراج مصطفیٰ تو سنا ہوگا، لیکن معراج کا ایک حصہ ذرا ہم سے بھی سن لے۔ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی شب ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، جب جہنم کا مشاہدہ کیا۔ مشاہدے اور سیر میں فرق ہے، جنت کی سیر کی ہے، جہنم کا مشاہدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، تو فرماتے ہیں خون کا دریا تھا، پیپ کا دریا تھا، اور اس میں ایک بندہ تیر رہا تھا۔ خون اور پیپ کے کھولتے ہوئے دریا کے اندر کوئی تیر رہا ہو، تھوڑا توجہ کیجئے گا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ذرا غور کیجئے گا۔ اگر اپنے آپ سے محبت ہے اور اپنے نبی کی باتوں پر یقین ہے تو یہ باتیں میری نہیں ہے، نبی کی ہے، یہ باتیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ذرا غور کرو، ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا، کسی کی بھی بات میں شک کرو گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اپنے نبی کی بات میں شک کرو گے تو ایمان بھی ہاتھ سے جا سکتا ہے۔ یہ تمہارے اور میرے نبی نے فرمایا، شب معراج جہنم کا مشاہدہ ہو رہا ہے، خون کا دریا ہے، پیپ کا دریا ہے، اور وہ کھولتا کھولتا خون ہے، کھولتا کھولتا پیپ ہے، اس میں ایک بندہ ڈبکیاں لے رہا ہے، ایک بندہ
بندہ تیر رہا ہے، جیسے ہی وہ منہ باہر نکالتا ہے، جیسے ہی وہ سر باہر نکالتا ہے، اس کے منہ میں پتھر ڈالے جاتے ہیں، جہنم کی آگ کے بنے ہوئے پتھر اس کے منہ میں ڈالے جاتے ہیں، اور اس کا منہ پھر اسی دریا میں ڈوب جاتا ہے۔ اس پر یہ عذاب ہو رہا تھا، رحمت للعالمین سے دیکھا نہ گیا، حضور تڑپ گئے، حضور بے چین ہو گئے، حضور بے قرار ہو گئے، اور پوچھنے لگے جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ خون اور پیپ کے دریا میں ڈبکیاں لیتے ہیں، اور جب منہ باہر نکالتے ہیں تو پتھر، وہ بھی جہنم کی آگ کے پتھر، ان کے منہ میں ڈال کر ان کو ڈبا دیا جاتا ہے، یہ دردناک عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، یہ سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، یہ سود کا دھندا کیا کرتے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا ہی سب کچھ ہے، بولو اگر کسی سچے مسلمان کو یہ پتا چلے کہ سود کھانے کا انجام کیا ہے، وہ پیپ کا دریا، وہ خون کا دریا، اور خون کا دریا کیوں ہے؟ میں نے غور کیا کہ سود خوروں کے لیے پیپ اور خون کا دریا کیوں ہے، تو بہت سوچنے کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ سود خور لوگ قوم کا خون چوستے ہیں، قوم کا خون چوستے ہیں، ان کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے دیکھو قدرت نے ان کو خون اور پیپ کے دریا کی سزا دی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے سود کا دھندا کر کے، اے بیاج کا دھندا کر کے، اے انٹرسٹ کا دھندا کر کے مالدار بننے والوں، ذرا غور کیجئے، کتنا بھی مال کما لوگے، تھوڑا دھیان دینا میری بات پر، کتنا بھی بڑا محل ہو، تاج محل کی طرح بھی محل بنا لو، جب آخری میں ڈاکٹر کہے گا نا کہ یہ بہت بیمار ہے، اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، تو آپ کے بچے، ہمارے بچے کیا کریں گے؟ آپ ہو یا ہم ہو، کوئی ہو، بولو بچے کیا کریں گے؟ اٹھا کے سیدھا ہاسپٹل میں داخل کر دیں گے۔ بتاؤ جس مال کو اللہ کی نافرمانی کر کے کمایا تھا، کروڑوں روپے کا محل بنایا تھا حرام مال سے یا حلال سے بھی بنایا تھا، لیکن آخری سانسیں کہاں لے رہے ہو؟ آخری سانسیں کہاں لے رہے ہو؟ ہاسپٹل کی چار دیواری میں۔ یہی ہے نا تمہاری دنیا، جس دنیا کی خاطر اللہ کو ناراض کیا، جس دنیا کی خاطر خدا کو ناراض کیا، آخری اینڈ کیا ہے؟ آخری انجام کیا ہے؟ دنیا کے 80% لوگ ہاسپٹل میں آخری سانس لیتے ہیں، اور اکثر لوگ تو آئی سی یو میں آخری سانس لیتے ہیں۔ ہائے ہائے، قدرت کا امتحان تو دیکھو، قدرت کی سزا تو دیکھو۔ یاد رکھنا، بہت کم وہ خوش نصیب ہے جو اللہ اکبر سجدوں میں جاتے ہیں، خدا کے حرم میں جاتے ہیں، تلاوت کرتے کرتے جاتے ہیں۔ 80% لوگ دوا خانوں کی چار دیواریوں میں آخری سانس لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، میں مفتی بھی نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، ذرا غور تو کرو، کروڑوں کی بلڈنگ پڑی ہوئی ہے اور آپ کرائے کے دوا خانے کے اندر آخری سانس لے رہے ہو۔ پلنگ ہے، ہاں ہاں، کپڑوں پہ غرور کر کے خدا کو بھولنے والوں، یہ خدا کا امتحان دیکھو، اللہ کی آزمائش دیکھو، خدا کا امتحان دیکھو۔ ان عذاب ربک لواقع، ارے فرعون جس امتحان سے گزرا، اس امتحان سے تم بھی گزارے جاؤ گے۔ خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں اپنے کپڑوں پہ اتراتے تھے، پہنانے والے خدا پہ ناز نہیں تھا، کپڑوں پہ گھمنڈ تھا نا، کپڑوں پہ غرور تھا نا۔ کیا ہوتا ہے؟ 50,000 کا میرا ڈریس ہے، 25,000 کے اچھے کپڑے پہنو، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن آخری میں کیا ہے؟ سارے اچھے کپڑے اتار کے گھر رکھ دیے گئے اور ہاسپٹل کے کپڑے تمہیں پہنائے گئے۔ یہ مرنے سے پہلے خدا کا امتحان ہے۔ کس دنیا سے منہ لگا رہے ہو؟ کس دنیا سے دل لگا رہے ہو؟ کس دنیا کے چکر میں اللہ کو بھولے ہو؟ کس دنیا کے چکر میں شریعت کو پیٹ کے پیچھے ڈالے ہو؟ کس دنیا کے چکر میں دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالے ہو؟ مسلمانوں، اگر تمہیں یہ علم ہو جائے کہ دنیا کی اوقات کیا ہے تو تم کبھی دنیا کو منہ نہ لگاؤ، دنیا سے دل نہ لگاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ دریا کے اندر اپنی انگلی ڈبوئی اور دریا میں انگلی ڈبو کر کے باہر نکالا، اور باہر نکال کر کے فرمایا یہ میری انگلی میں جتنا پانی آیا وہ دنیا ہے، اور یہ جو سارا پانی ہے وہ آخرت ہے۔ اب بتائیں، قطرے کو لے کر کے سمندر کو چھوڑنے والے نادانوں، دراصل علم نہیں ہے۔ اگر ہمیں علم ہوتا تو پتا چلتا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر بھی ہے، آخرت باقی رہنے والی
اور دنیا تو کہتے اسے ہیں بے شک جو ادنا کی بھی تصغیر ہے، جی بے ہے؟ جو ادنا سے بھی گری ہوئی کو دنیا کہتے ہیں۔ بے شک ادنا کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ ادنا کا مطلب چھوٹا، اور دنیا اور اس سے بھی گری ہوئی، بے شک جس کا نام ہی دنیا ہو حقیر۔ لیکن یہ پتا ہم سمجھتے دنیا کوئی بڑی چیز ہے، ارے نادان، دنیا کہتے ہی حقیر کو ہے، بے شک ایسی حقیر کہ اس سے زیادہ کوئی حقیر نہ ہو، جیسے بہترین، افضل درجات بڑھتے ہیں نا، جی جی جب تفضیل کے ساتھ بات ہوتی ہے تو پھر درجات بڑھتے ہیں، ایسے ہی جب تصغیر کے ساتھ بات ہوتی ہے تو پھر درجات گھٹتے ہیں نا۔ تو دنیا تصغیر ہے، کیا یہ اتنی حقیر ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی حقیر نہیں، لیکن ہمارے پاس یہ بھی علم نہیں ہے، دنیا بھی کہتے ہیں اور اس پر قربان بھی ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیر پہ قربان نہیں ہوا جاتا۔ ارے جب فقیر پہ قربان نہیں ہوتے تو حقیر پہ کیسے قربان ہوتے ہیں؟ اگر قربان ہونا ہے تو اس پر قربان ہو جاؤ جس نے دنیا بھی پیدا کیا، آخرت بھی پیدا کیا۔ یزید دنیا پہ قربان ہوا، ختم کر دیا گیا، حسین دین پہ قربان ہوئے، آج حسین پاک کا ذکر بھی باقی ہے، ان کی نسل بھی باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، دنیا کی خاطر، اللہ یا رسول اللہ، دنیا کی خاطر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی زندہ باد، دنیا کی خاطر ماشاءاللہ۔ اس نے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالا، اس کی نسل بھی مٹی، اس کی قبر بھی مٹی، اس کا دربار بھی مٹا، اس کا نام بھی مٹا۔ یہ تو ہم حسینیوں کا احسان ہے کہ بطور مذمت اس کا نام لے لیتے ہیں تو کہیں کہیں وہ یاد آ جاتا ہے۔ اگر ہم بطور مذمت جیسے شیطان کا نام آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے طور پہ، اللہ اکبر، اگر اس طریقے سے اس لعنتی کا نام نہ لے تو کبھی لوگ اس کو یاد بھی نہ کریں۔ یہ تو حسینیوں کا احسان ہے کہ مذمت کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں وہ یاد آتا ہے۔ یہ ہے دنیا، اب اسی دنیا میں غرق ہو رہے ہو، اسی دنیا میں ڈوب رہے ہو۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے، توجہ فرمائیں، آپ توجہ تو بہت اچھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن مزید غور کریں۔ آقا فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا؟ کچھ مرد اور عورتیں ہیں جن کی چمڑیاں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی ہے۔ بس میں بات طویل نہیں کروں گا اور ختم بھی کر دوں گا وقت پہ، کیونکہ ہم 1 گھنٹہ لیٹ چل رہے ہیں اور مجھے دوسرے پروگرام کی طرف، رات کے پروگرام کی طرف جانا بھی ہے۔ لیکن غور سے سن لیں، معراج کا یہ بھی حصہ ہے۔ فرمایا کیونکہ معراج میں حضور اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے ان کو اس لیے سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہ نبی کا دیکھنا ہے، نبی کا دیکھنا ہے۔ جہنم میں لوگ بعد میں جائیں گے، نبی پہلے دیکھ رہے ہیں۔ بے شک ہیں؟ جہنم میں لوگ بعد میں جائیں گے، نبی پاک پہلے دیکھ رہے ہیں۔ توجہ کریں، یہ نبی کا دیکھنا ہے، یہ نبی کے دیکھنے کی شان ہے۔ پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کی خبر نہیں۔ میں نے کہا نادان، اگر یہ غیب نہیں ہے تو پھر غیب کسے کہتے ہیں؟ حضور دیکھ رہے ہیں، جہنم میں جانے سے پہلے جہنمیوں کو اللہ دکھا رہا ہے۔ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جہنم کے اندر کچھ لوگوں کی چمڑیاں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی، آگ کی کینچی سے، اور وہ چیخ پکار رہے ہیں اور ان کی چیخ سنی نہیں جاتی۔ کیسے سنی جا سکتی تھی؟ رحمت للعالمین ہے۔ حضور فرماتے ہیں جہنم کی آگ کی کینچیوں سے چمڑیاں کٹ رہی تھی۔ اس پہ ذرا دھیان دینا، دنیا کی آگ نہیں اور دنیا کی کینچیاں بھی نہیں، جہنم کی آگ، جہنم کی کینچی اور چمڑیاں کٹ رہی، وہ چلا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اس میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ تھے، وہ ننگے تھے، مرد اور عورتیں ایک ساتھ تھے، ننگے تھے، ان کی چمڑیاں کٹ رہی تھی آگ کی کینچی سے اور چلا رہے تھے۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں، وہ مرد اور عورتیں ہیں جو سج دھج کر گھروں سے اس لیے نکلتے تھے، لڑکے اس لیے سج کے نکلتے تھے کہ ان کو لڑکیاں دیکھیں، اور لڑکیاں اس لیے سج دھج کے نکلتی تھی کہ ان کو لڑکے دیکھیں، اور ایک دوسرے کے فتنے میں بدکاری میں مبتلا ہو جائیں تو یہ ان کو آگ کی کینچی سے آج کاٹا جا رہا ہے۔ دیکھیے سجنا سنورنا برا نہیں ہے،
لیکن اس لیے سچ کے نکلنا کہ لوگ میری طرف گناہ کے حوالے سے مائل ہوں بدکاری، ورنہ ہم سچ کے نکلنا تو میرے نبی کی سنت ہے۔ بے شک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضور گھر سے نکلتے تھے اگر آئینہ میسر نہیں ہوتا تو حضور پانی میں اپنی شکل انور دیکھا کرتے تھے، تو میں کہتی تھی حضور آپ بھی؟ تو آقا فرماتے ہیں عائشہ اللہ حسن والا ہے اور وہ حسن کو پسند کرتا ہے، اگر کوئی بندہ گھر سے سج سنور کر زینت کے ساتھ نکلتا ہے تو جس کے پاس جاتا ہے اس کی بھی اور جو جاتا ہے اس کی بھی اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہمارے یہاں تو نماز کے لیے بھی سج سنور کر مسجد جانے کا حکم ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے سجنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا، سنورنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا، زینت کرنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ زینت کرو، یہ نیت سے زینت کرنا، عطر لگانا، خوشبو لگانا اور اپنی شکلوں کو سنوارنا کہ معاذ اللہ مرد اس طرح سے کرے کہ عورتیں ان کی طرف متوجہ ہو اور بدکاری میں مبتلا ہوں، اور عورتیں اس لیے سجے سورے کہ مرد ان کی طرف متوجہ ہو کر بدکاری کے اندر مبتلا ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سورنا عورتوں کو ضرور ہے لیکن باہر نکلنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے شوہر کے لیے۔ یہاں تک فرمایا گیا جو عورت اپنے شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے بنتی اور سمرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسی عورت کو نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہاں بازار میں جانے کے لیے نہیں سمرنا، ولیمے میں جانے کے لیے نہیں سمرنا، باہر نکلنے کے لیے نہیں سمرنا۔ عورت کو اگر سمرنا ہے تو شوہر کے لیے سمرنا ہے۔ اور ایک بات بھی اپنی بہنوں سے کہہ دوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا جو عورت عطر اور خوشبو لگا کر اپنے گھر سے نکلتی ہے کہ وہ خوشبو مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، ایسی عورتیں قیامت کے دن زانیہ عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی۔ اللہ اکبر، زناکار عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی۔ عورتوں کو باہر نکلتے وقت تو خوشبو بھی نہیں لگانا چاہیے اور برقع بھی ان کو ایسا پہننا چاہیے کہ اتنا ڈھیلا ڈھالا برقع ہو کہ اللہ اکبر کہ پہننے والی عورت جو ہے وہ اس کا جسم چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کا جسم دبلا ہے یا موٹا ہے، اس بارے میں کسی کو اندازہ نہ ہو۔ اتنے ڈھیلے اور اتنے بھدے کپڑے پہننے چاہیے برقعے کے حوالے سے۔ لباس اچھا پہنو لیکن برقعے کا کپڑا بھدا ہو، برقعے کا کپڑا چمکیلا نہ ہو، برقعے پہ ڈیزائن نہ ہو۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے آج سے 900 سال پہلے فتویٰ دیا تھا کہ ڈیزائن والا برقع پہننا جائز نہیں ہے۔ 900 سال پہلے عورتوں کو ڈیزائن والا برقع پہننے سے منع کر دیا گیا، اور آج تو برقعے کے ڈیزائن تو دیکھو کہ معاذ اللہ جو نہیں دیکھنے والا وہ بھی دیکھنے لگے۔ یہ کیفیت ہے، یہ حالات ہیں۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہوں گا دیکھو یہ دنیا ہے بہنوں، یہ دنیا ہے، ایک جملے کے لیے اپنی آخرت برباد مت کرو۔ یہی ایک جملہ نا کہ سہیلیوں میں بند سمر کے جاؤں گی تو سہیلیاں کہے گی تو کتنی اچھی لگ رہی ہے، بس ایک جملہ، اس ایک جملے پہ اپنی آخرت خراب کر رہی ہو، اس ایک جملے کو سننے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہی ہو۔ میری بہنوں کون کیا کہے گا؟ سہیلیاں اتنا کہے گی، رشتہ دار کی عورتیں اتنا کہے گی تو کتنی اچھی لگ رہی ہے، اور بڑھ کر ایک لمبی گالی بھی دے دے گی کہ تو بالکل ہیروئن کی طرح لگ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو کوئی ہیرو یا ہیروئن کہے اس سے بڑی کوئی گالی مجھے نہیں لگتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہیرو ہیروئن کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اسکرین کے سامنے آ کے زنا کرتے ہیں، یہ ناچتے ہیں۔ تو کس کوئی ہم کو نچنیا، بھئی اگر کوئی کہے کہ تو مولانا لگ رہا ہے تو مولانا کا مطلب کیا؟ علم والا۔ مولانا کا مطلب کیا؟ شریف۔ مولانا کا مطلب کیا؟ نمازی۔ مولانا کا مطلب کیا؟ متقی، پرہیزگار۔ اب اگر کوئی کہے کہ تو ہیرو لگ رہا ہے، کہ تو ہیروئن لگ رہی، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ میں کسی سے نفرت نہیں کرنے کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی نفرت کی بیج نہیں بولنے آیا ہوں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، اسکرین پر آ کر کے زنا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ فاحشہ عورتوں سے بھی زیادہ گندے یہ لوگ ہیں کہ فاحشہ عورتیں تو چھپ کر کے گھروں میں زنا کرواتی ہیں، لیکن یہ تو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتے ہیں، کیمرے کے سامنے آ کے زنا کرتے ہیں۔
بدکاریاں کرتے ہیں اور تم خوش ہوتے ہو کہ مجھے تو یہ کہا جا رہا ہے، فلمی اداکارہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے، میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں، میری بہن یہ گالی، اور سن لو ایک ایسا گندا جملہ سننے کے لیے تم اپنے نبی کو ناراض کر رہے ہو، تم اپنے خدا کو ناراض کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میری گزارش ہے، یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنے والی، یہ دنیا نے ہمیشہ نہیں رہنا، دنیا نے ختم ہونا ہے، بلکہ دنیا جب ختم ہوگی ہماری زندگی تو دنیا ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ اور بزرگوں نے فرمایا قیامت جب آئے گی ضرور آئے گی، لیکن اس کی قیامت تو اسی دن آ گئی۔ کب آ گئی اس کی قیامت؟ جس دن ہماری روح کا رشتہ ہمارے جسم سے ٹوٹ گیا، جس دن ہمارا انتقال ہو گیا، اسی دن ہماری قیامت آ گئی۔ اب ہم آخرت کی تیاری نہیں کر سکتے۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، کبھی تصور کیا، اپنی قبر کا تصور کیا؟ ایک دن ہم قبر میں جائیں گے، ضرور جائیں گے، قبر کے اندر داخل ہوں گے، ضرور داخل ہوں گے۔ سوچو تو صحیح، وہاں کا اندھیرا سوچو، جانا تو ہے، اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جانا تو ہے قبر میں، اندھیرا ہے، کروٹ بدلنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، وہاں کیڑے ہیں، وہاں مکوڑے ہیں، وہاں سانپ ہے، وہاں بچھو ہے، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ ذرا میرے بھائیوں غور کرو، میری بہنوں غور کرو، وہ وقت کیسا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے تصور کرو وہ وقت کیسا ہوگا جب ان گورے گورے خوبصورت نرم نازک گالوں کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہوں گے۔ قبر کے کیڑے جب ان کو کھا رہے ہوں گے اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ ہاں یہ آنکھیں جس پر غرور اور تکبر اور گھمنڈ کرتے ہو، ان آنکھوں کو قبر کے کیڑے پی چکے ہوں گے، اس کے آنسو پی چکے ہوں گے، اس کے دیدے پی چکے ہوں گے۔ اور اللہ اکبر، یہ جسم، یہ نرم اور نازک جسم جس پہ بڑا گھمنڈ ہے انسان کو، اس کی چمڑی، اس کا گوشت، ہڈیاں سب قبر کے کیڑے چٹ کر جائیں گے۔ اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ سے ڈرو، ان سب چیزوں کی معلومات حاصل کرو کہ اللہ کا عذاب کیا ہے، اللہ کی عذاب کی شکلیں کیا ہے۔ اور آج میں تو یہ کہتا ہوں، قبر میں جو عذاب ہوگا وہ تو ہوگا، قبر میں جو سزا ملے گی وہ تو ملے گی، جہنم میں جو ملے گی وہ تو ملے گی، لیکن دنیا میں سزا اللہ دے رہا ہے۔ آج دنیا کے 90% لوگ جو ہیں بے چین ہے، بے قرار ہے، مضطرب ہے، وہ لوگوں کو سکون نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں حضرت سکون نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اللہ حضرت سب کچھ ہے سکون نہیں ہے، کوئی کہتا ہے بیٹی کو رشتہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اولاد نہیں ہے، جس کو اولاد ہے فرما بردار نہیں ہے، فرما بردار ہے ان کو نوکریاں نہیں ہے، گھر میں روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ ہر مسلمان نہیں بلکہ ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے۔ یہ مسئلے کیا ہے؟ یہ مسئلے نہیں ہے، یہ مسئلے جو ہے اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے، اللہ نے بطور عذاب مسلط کیا ہے۔ بیٹی کو رشتہ نہیں آتا، یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہو سکتا ہے۔ یاد رکھنا، روزی کے لیے در در بھٹک رہے ہو، خدا کے عذاب میں سے ایک عذاب ہو سکتا ہے۔ سوتے ہو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں لے کر بھی سوتے ہو پھر بھی نیند نہیں آتی، اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب کی شکل ہو سکتی ہے۔ اولاد نافرمان ہے، ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، ماں باپ کو گھر سے نکال رہے ہیں، ماں باپ کو ذلیل کر رہے ہیں، ماں باپ کو رسوا کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے۔ اس لیے اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہی ہوگا۔ بہرحال آخری بات کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں ہم لوگ اور آگے بڑھے، جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں، آگ کی کینچی سے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے اس کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں، وہ مقرر لوگ ہیں جو قوم میں فتنہ پھیلانے کی بات کرتے تھے، قوم میں ایسی بات کرتے تھے کہ قوم میں فتنہ پھیلے۔ آج ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ وہ مقرر لوگ ہیں، یہ وہ علماء لوگ ہیں جو لوگوں کو تو نیک کام کا حکم دیتے تھے مگر خود نہیں کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ اب یہاں یہ بات دھیان سے سن لے، غور سے سن لے، آخری بات کے طور پہ کن مقرروں کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں آگ کی کینچی سے؟ جو لوگ امت میں ایسی بات کرتے تھے لڑانے کی، امت کو ڈیوائیڈ کرنے کی، امت میں فتنہ پیدا کرنے کی۔ آج دیکھ لیجئے بہت سارے مقرر ایسے دنیا میں ملیں گے آپ کو جو امت میں آتے ہیں بانٹنے کی بات کرتے ہیں، تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ امت کے جو متفق علیہ مسائل ہیں
उससे हट करके नई बातें छेड़ते हैं। मिसाल के तौर पे 1857 से पहले पूरी उम्मत जो है वो हिंदुस्तान के अंदर पूरी कौम जो है इस बात पर मुत्तफिक थी कि अल्लाह ने अपने नबी को गैब का इल्म अता फरमाया, लेकिन नई बात लाई गई और कौम को लड़ाया गया और ये बात कही गई कि नबी को तो दीवार के पीछे की खबर नहीं है। एक नई बात करके कौम को लड़ाया गया, उम्मत में इंतशार पैदा किया गया। इसी तरह 1857 से पहले इस मुल्क हिंदुस्तान में पूरी कौम का अकीदा था कि नबी जिंदा है, नबी हमारी जानों से ज्यादा करीब है, बल्कि कस्में उठाकर मुसलमान कहता था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। लेकिन ये बदतरीन उलमा, वो अल्लाह अकबर बिदती उलमा, वो बदतरीन खल्क है, अल्लाह अकबर, वो बदतरीन खुतबा जिन्होंने ये बात फैलाई कि माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, कौम को लड़ाया कि नहीं लड़ाया। इसी तरीके से आज भी कुछ लोग ये काम कर रहे हैं कि अल्लाह अकबर सहाबा और अहलुल बैत के अकीदे पर, यानी सहाबा की मोहब्बत और अहलुल बैत की मोहब्बत पर पूरी दुनिया के लोग कायम है, पूरी दुनिया के मोमिनीन कायम है। लेकिन एक तबका मुकर्रिरों का ऐसा है कि वो अल्लाह अकबर अहलुल बैत की मोहब्बत के नाम पर सहाबा को तान करता है और कौम को लड़ाता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सहाबा की मोहब्बत के नाम पे अहलुल बैत को तान करते हैं और उम्मत को लड़ाते हैं। याद रखना, आज कौम के साथ जो खिलवाड़ करना हो कर लो, लेकिन आखिर मौत है, मौत, मरना सबको है, अवाम को भी और खुतबा को भी। इसलिए खुदा के लिए आपसे भी कहता हूं, ऐसे लोगों का अलैकार न बनो जो सहाबा के नाम पर अहले बैत के सवालिया निशान खड़ा करते हैं, और ऐसे लोगों का भी अलैकार न बनो जो अल्लाह अकबर अहलुल बैत के नाम पर सहाबा को गालियां देते हैं। वल्लाह सहाबा हमारी एक आंख है और अहले बैत हमारी दूसरी आंख है। हम दो आंख वाले हैं और हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है और एक हाथ में अहलुल बैत का दामन है। अल्लाह अकबर, सहाबा वो है जिन